عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ۔ نبی مال وراثت نہیں چھوڑتے، علم وراثت چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کی وراثت مال دولت نہیں ہے، درم دینار نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، ان کی وراثت ہیرا موتی نہیں ہے، باغ نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں کی وراثت علم ہے، اور جس کو علم مل گیا اس کو بہت کچھ مل گیا ہے۔ تو یہ میرے نبی کا خاصہ ہے، باقی ہر ایک کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اصل میں بی بی پاک نے خود سوال جواب کیے، اور تاکہ امت کو پتا چلے کہ اگر کسی دور میں کوئی 2 نمبر نبی آ جائے تو پھر دیکھنا جب وہ مرے اور اس کا لاہور والا پلاٹ بڑے پتر کو، قادیان والا پلاٹ چھوٹے پتر کو ملے تو سمجھ جانا کمینہ جھوٹا ہے، کیونکہ نبی ہوتا تو وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ دربار میں جو گئی تھی، مصائب نہیں فضائل سننا میری شہزادی، شہزادی حق لینے کے لیے قبلہ جات صاحب دربار میں پہنچے، پردے کا اہتمام ہوا، شہزادی کھڑی ہوئی، میری آقا زادی نے کھڑے ہو گئے، پہلا سوال کیا، پورا مقدمہ چھوڑا، صرف بی بی کا حملہ سننا۔ بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا میں تم سے پوچھنے آئی ہوں، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میری فتح میں جاگیر تھی، وہ ایک کھجوروں کا باغ نہیں تھا، اس کے اندر 7 باغات تھے، 40 لاکھ دینار سالانہ رسول کو آمدنی آتی تھی، خیبر کے یہودیوں نے نبی کو لکھ کے دی تھی، نبی نے اپنے بعد حکم قرآن کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دی تھی، بی بی نے اپنے ہاتھ میں تحریر لی، بی بی دربار میں آگے، بی بی نے کہا میں پوچھنے آئی ہوں میری جاگیر سے میرے عمل کیوں اٹھائے گئے، حکومت نے وہاں پہ قبضہ کیوں کیا، میں اپنی جاگیر واپس لینے کے لیے آئی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، یہ حاکم نے تخت پہ بیٹھ کے پہلا اعلان کیا جو آج بھی تاریخ میں ہے۔ حاکم نے کہا فاطمہ بنت محمد، ہم نے جو جاگیر فتح پہ قبضہ کیا اس کے لیے ہمارے پاس ایک حدیث کی دلیل تھی، وہ حدیث میں دربار میں سنائے دیتا ہوں۔ وہ حدیث یہ تھی کہ میرے بابا رسول یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم گروہ انبیاء جو چھوڑ کے جاتے ہیں ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، نہ نورث ولا یورث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ تیرے بابا نے کہا تھا کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے، نہ بنتے ہیں نہ بناتے، نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، بس اسی حدیث کو ہمارے سامنے رکھا گیا، اسی حدیث کا سہارا لے کے ہم نے جاگیر فتح پہ قبضہ کر لیا کہ جب نبی کہہ کے گئے تھے کہ ہم وارث بناتے نہیں ہیں تو پھر تو نبی کی بیٹی ہو کے جاگیر فتح کی وارث کیسے ہو سکتی ہے؟ جتنے بندے ہاتھ اٹھائیں گے یہ ہاتھ میری داد کے لیے نہیں ہوگا، مقدمہ زہرا پہ تائید کے لیے ہوگا، اور وقت کا امام اپنی دادی کا مقدمہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، یہ ہاتھ بطور شہادت کے، بطور شہادت کے قیامت والے دن میرا امام زمانہ وقت کا امام چہرے کی روشن کرے گا، ہاتھ بھی روشن کرے گا۔ جب ملے گا میں تم سے پوچھنے کے لیے آئی ہوں تم نے جاگیر میں قبضہ کیوں کیا؟ انہوں نے قبضہ اس لیے کہا کہ نبی کہہ کے گئے تھے ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے، نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، اتنا جملہ کہنا تھا۔ بی بی نے پہلا حملہ کیا، بی بی نے کہا تو نے کہا کہ میرے بابا نے کہا ہم نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، اسی دربار میں کھڑا ہو کے پہلے تو بتا تجھے میرے بابے نے وارث بنایا؟ اگر تو نے یہ حدیث تو یہی رک، بتا مجھے کیا تجھے وارث بغیر خوف اور خطر کے مقدمہ اس لیے پڑھوں گا، میری دعا ہے علم عباس کے ساتھ مولا مجھے مقدمہ زہرا پڑھتے ہوئے موت، میں تجھ سے پوچھنے کے لیے آئی، مجھے بتا کیا تجھے میرے بابا نے بنایا؟ اگر میرے بابا نے بنایا تو تو نے ابھی حدیث پڑھی کہ نبی کہہ کے گئے تھے ہم وارث نہیں بناتے، پھر تو نے کیسے کہہ دیا کہ تو وارث؟ پہلی ضرب چلی، حکومت کے چہرے پہ موت کا پسینہ آ گیا، خلافت یوں لرزا ہوئی۔ دیکھیں اگر نبی کی بیٹی اگر آپ کے پاس کوئی تحریر ہے تو ثبوت پیش کیجیے۔ بی بی نے فوراً مرزا پور سے تحریر نکالی، تحریر نکال کے سامنے کی، جناب سلمان نے تحریر کو پیش کیا، یہ ہے یہودیوں کی لکھی تحریر، یہ نیچے نبی کے دستخط، نبی کی مہر، یہ نبی کی لکھی تحریر کہ میں نے یہ فتح اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا۔ جب بی بی نے تحریر پیش کی تو یہ مقدمہ سنیے گا میری قوم کے نوجوان،
تحریر کا آنا تھا، یہ حاکم نے تحریر کو بغور مطالعہ کرنے کے بعد کہا بی بی ہم اس تحریر کو مانیں گے لیکن اس تحریر میں کوئی گواہ چاہیے۔ بی بی نے گواہی پیش کر دی۔ بی بی نے کہا میرا پہلا گواہ میرا شوہر ہے۔ بڑی جلدی 5 یا 6 منٹ میں مقدمہ ختم کر دیا۔ میرا پہلا گواہ میرا شوہر علی، میرا دوسرا گواہ میرا بڑا بیٹا حسن، میرا تیسرا گواہ میرا بڑا بیٹا چھوٹا بیٹا حسین، میری چوتھی گواہ میری کنیز ایمن ہے۔ تھوڑی دیر دربار میں مشورہ ہوا، مشورے کے بعد بی بی کے مقدمے کو یہ کہہ کے خارج کر دیا گیا کہ بی بی آپ کا نصاب شہادت مکمل نہیں۔ بی بی کا نصاب شہادت کیسے نہیں مکمل؟ انہوں نے کہا آپ نے گواہی پیش کی اپنے شوہر کی، علی بحیثیت شوہر اس جگیر میں حصے دار ہے، مالک کی گواہی نہیں ہوتی، بیٹے بھی حصے دار ہیں ان کی بھی گواہی نہیں۔ چوتھی گواہ ہم آپ کی مان لیتے تھے ایمن، لیکن آپ کے بابا کا حکم ہے کہ اگر مرد ایک ہو تو عورتیں 2 ہونی چاہیے، لہذا عورت ایک ہے، نصاب شہادت مکمل نہیں، گواہی مکمل نہیں، لہذا مقدمہ ہم آپ کو باغ واپس کر دیتے، جگیر دے دیتے، لیکن اگر آپ کی شہادتیں پوری ہوتی، آپ کا نصاب شہادت مکمل نہیں، مقدمہ خارج۔ کیا کہنے نبی کی بیٹی تیری عزت کے، بی بی نے مقدمہ واپس لے لیا، گواہیاں نہیں بدلی۔ بات سنیے گا نتیجہ دینے لگا، بی بی نے گواہیاں نہیں بدلی، جبکہ بی بی کے پاس گواہ تھے۔ بی بی جناب سلمان کو کھڑا کر دیتے، حضرت ابوذر کو کھڑا کر دیتے، بی بی کے پاس اور گواہ تھے، بی بی نے گواہیاں واپس لے لی، گواہ نہیں بدلے۔ گواہ بی بی نے کیوں نہیں بدلے؟ کیونکہ حکم قرآن ہے اگر کوئی کسی مومن کو جھوٹا ہے وہ بنتا ہے فاسق۔ محنت کے بعد میں نے نتیجہ دینا، اگر کوئی کسی مومن کو جھوٹا کہے وہ بنتا ہے فاسق، اور اگر معاذ اللہ کوئی قرآن کو جھوٹا کہہ دے تو وہ فاسق نہیں بنتا، وہ کافر بنتا ہے، اور کافر کو دوبارہ کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، کافر کو دوبارہ تجدید بیعت کرنی ہوتی ہے۔ بی بی نے کہا میں اپنے گواہ واپس لے لیتی ہوں، تو نے علی کو نہیں جھٹلایا، نبی کی حدیث ہے القرآن و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ بی بی نے کہا تو نے علی کو نہیں جھٹلایا، تو نے قرآن کو جھٹلایا ہے، میں فاسق نہیں کرنے آئی، میں کافر کرنے آئی، میں دربار میں چہرے سے نقاب اٹھانے آئی۔ 2 منٹ اور یہ کہنے کے بعد بی بی نے بڑے دربار میں کھڑے ہو، بی بی نے کہا چل تو نے مقدمہ خارج کر دیا، میں نے مقدمہ واپس لے لیا۔ بشار رکھوی صاحب آپ وکیل ہیں، بی بی نے کہا میں دوسرا مقدمہ یہیں پہ کھڑی ہو کے دائر کرتی ہوں، میں بیٹی بن کے باپ کی میراث لینے آئی، یہ نہ سمجھ کے رسول کی بیٹی، ایک بیٹی باپ کی میراث لینے آئی، بتا مجھے کیا کہتا ہے اسلام، بیٹی کے لیے میراث کا حکم کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا حاکم یوں کانپ رہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ رسول کی بیٹی آئے گی نہیں، بی بی تو حملے پہ حملے کر رہی ہے، دربار سفیروں سے سجا ہوا تھا۔ حاکم نے دیکھ کے کہا فاطمہ بنت محمد ہم آپ کو جگیر فتح دے دیتے، لیکن ہمارے پاس ایک حدیث ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث پڑھ کے سنائی ہے، آپ کے بابا کی حدیث ہے، ہم نہ گروہ انبیاء وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ توجہ میری طرف کرنا، اسی جملے میں فضائل ختم کر رہا ہوں، جب ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے، بیوی نے کہا تیرے پاس حدیث ہے، اگر تو کہے تو میں قرآن کی آیت پڑھوں، تیرے پاس حدیث ہے، اگر تو کہے تو میں قرآن کی آیت پڑھوں، اس نے کہا پڑھے قرآن کی، بیوی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وورث سلیمان داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا تھا، قرآن کہتا ہے کہ نبی وارث بن سکتے، تو کہتا نہیں بن سکتے، اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے، بیوی نے کہا میں دوسری آیت پڑھ دیتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والرجال نصیب مما ترک الوالدین والمعصومون، جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے، اس نے کہا بیوی میرے پاس حدیث ہے، بیوی نے کہا میں تیسری آیت پڑھ دیتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والنساء نصیب مما ترک الوالدین والمعصومون، جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں بیٹی کا حصہ ہوتا ہے، اس نے کہا بیوی میرے پاس حدیث ہے، بیوی نے کہا میں چوتھی آیت پڑھ دیتی ہوں، وَيَرْثُونَ آلَ یعقوب، ہم نے آل یعقوب کو نبی کے وارث بنایا تھا، اس نے کہا بیوی میرے پاس حدیث ہے، بیوی نے کہا میں 5ویں آیت پڑھ دیتی ہوں، پورے ملک کا چنا ہوا بچوا حاکم ایک حدیث پڑھتا رہا، بی بی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی رہی، 40 آیتیں جب رسول کی بیٹی نے دربار میں پڑھ دی، حاکم کے چہرے پہ موت کا پسینہ آیا، اس نے کہا بی بی میں حدیث پڑھتا ہوں، جواب آیت میں نہیں، جواب حدیث میں آنا چاہیے، بی بی نے کہا چپ ہو جا، بس میں اتنا سننا چاہتی تھی، تو وہی ہے جسے میرے بابے نے کہا تھا آج تجھے حدیث لکھ دو، تو نے کہا تھا قرآن کافی ہے، تو نے کہا تھا قرآن۔ اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔